حیا جو ہے یہ ایمان کے شاخوں میں ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں، شرم نہیں، جب تجھ میں احترام نہیں، استادوں کا ادب نہیں، اور شرم و حیا کا وہ ولولہ نہیں، تب تو تمہیں جی چاہے جا کر لے، تجھ سے میرا کوئی وابستہ نہیں۔ حیا کی چادر جو ہے، یہ چادر قرآن مجید نے خصوصاً ہر انسان کو، لیکن خصوصاً مسلمان کو اس حیا کی چادر کو اوڑھنے کی ترغیب اور تدریس دی، درس دیا۔ قرآن مجید میں آپ بے شمار انبیاء کرام کو جانتے ہو، بے شمار انبیاء کرام مشہور ہے، بہت سارے انبیاء کرام، جن میں سے ایک کا نام میرے لبوں پہ اس وقت آیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ حیا کا یہ جز، یہ حیا کی یہ دعوت، یہ حیا کا یہ پیغام، یہ حیا کی یہ تقدم، یہ حیا کی یہ درس انبیاء کراموں میں موجود تھا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ حیا، شرم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو ڈانپتے تھے، یہاں پہ لڑکیاں نہیں ڈانپتی تو مردوں سے کیا شکایت کریں؟ یہاں تو لڑکیاں اپنے جسم کو ڈانپنے کے لیے کوشش یا اس کے لیے اپنے آپ کو مناتے نہیں ہے، تیار نہیں کرتے، تو غیروں سے کیا شکایت کریں؟ موسیٰ ایک مرد ہے، اپنے پورے جسم کو ڈانپ لیتا تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اسے برف کی بیماری لگی ہوئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو پوری طرح ڈانپ لیتا ہے، اس کا جسم دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے بچوں اور بچیوں، ذرا توجہ سے سننا، حیا کی چادر کو ہم نے کہاں نیلام کر دیا ہے، حیا کی چادر کو ہم نے کہاں نیلام کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کہنے لگے اسے برف کی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کا جسم دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے پورے جسم کو ڈانپ رہا ہے۔ تو اللہ کو غیرت آئی، اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی انسلٹ اللہ کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار غسل کرنے کے ارادے سے ایک ندی کے پاس گئے، غسل کرنے لگے، کپڑے نکالے، پتھر پہ رکھے، اللہ کا کرنا تھا پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پاک کر لے گئے۔ پتھر پہ جو کپڑے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام غسل سے فارغ ہوئے تو دیکھا میرے کپڑے موجود نہیں ہے، پتھر کے پیچھے دوڑا، بہت تغیر و تبدیل چہرہ مبارک ہوا، پتھر کے پیچھے دوڑا، دوڑتے دوڑتے پتھر سے وہ کپڑے چھینے، لیکن بنی اسرائیل نے جب اس کے جسم کو دیکھا کہنے لگے ہاذا ملک،
ارے یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. ایسی خوبصورتی تو کسی میں نہیں ہے. خوبصورتی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو دکھائی جائے. خوبصورتی وہ ہے جو پردے میں رکھی جائے. خوبصورتی وہ ہے جس خوبصورتی پہ اللہ کی رضامندی ہو. خوبصورتی وہ ہے جس خوبصورتی پہ نبی کی رضامندی ہو. خوبصورتی وہ ہے جس خوبصورتی پہ اسلام کی بیٹی پہ ناز کیا جائے. اسلام کے بیٹے پہ ناز کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا, کہنے لگے ھذا ملکن, ارے یہ تو فرشتہ ہے. ہم تو کہتے تھے اس پہ برس کی بیماری لگی ہوئی. نہیں, اس کا جسم تو واقعی خوبصورت ہے. حیا کی چادر اوڑھو, حیا کی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھو, ورنہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں رہنا کسی کو نہیں ہے. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے یہ ہے دیا کے واسطے, مگر موت سے کسی کو رستگاری نہیں. آج یا کل تمہاری ہماری باری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی شعار بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تم موسم کی حالت نہیں دیکھتے ہو, تم لوگوں کی حالت نہیں دیکھتے ہو. حالت زار ہے. لوگ مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. نہ بیٹا باپ سے محفوظ, نہ بیٹی باپ سے محفوظ, نہ ہمسایہ سے محفوظ. کسی میں کسی کی عزت سلامت نہیں, نہ بیٹی کی, نہ بیٹے کی, نہ باپ کی, نہ بہن کی, نہ ہمسایہ کی, کسی کی عزت سلامت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قوم کا حیا شرم نیلام ہو گیا. اس قوم کی حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہے. وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہم نے بار بار کہا تمہیں اجازت ہے, تم مسلمان ہو, آپس میں بھائی بہنیں ہو, لیکن وہ بھائی بہنیں نہیں ہو جن کا نسبتی تعلق ہے. وہ ہاتھ ملا سکتے, تم نہیں ملا سکتے. وہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا سکتے, تم نہیں کھا سکتے ہو. لیکن ان کو بھی اسلام نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سو سکتے ہو. یہ بھائی اور بہن کا حال ہے. یہ بھائی اور بہن کے لیے درس و تدریس ہے. وہ اسماء جنگل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار, اسماء کو دیکھا, لکڑیاں جمع کر رہی تھی, سر پہ ہے لکڑیاں, چل رہی تھی. نبی نے فرمایا اسماء ارکب معنا, اسماء آ جاؤ, مجھ سے سوار ہو جاؤ, میں تمہیں گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں. ارے تمہیں کیا لگتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے ارکب, آ جاؤ, سوار ہو جاؤ؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی اکرم ہے, ہمارے روحانی باپ ہے. اگر اس کے متعلق کسی کو شک و شبہات کی ذرا سی بھی جنبش دل میں اتری, سمجھو اس کا ایمان خاکسر ہو گیا, نیلام ہو گیا, وہ ایمان والا نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہے ارکب, آ جاؤ, سوار ہو جاؤ. اسماء نے کہا نہیں, تم میرے روحانی باپ ہو, یہ میں جانتا ہوں, مجھے آپ پہ کوئی شک و شبہات نہیں ہے, یہ بھی میرے ایمان کی اپر ڈگری ہے. لیکن اللہ کے نبی زبیر کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی. لوگ دیکھیں گے, برداشت آنے دیں گے, مجھے اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا. آپ جانتے ہو اسماء, تیری حیا, تیری غیرت کو سلام. آج کی بیٹی, مسلم نام کی بیٹی, رقیہ نام کی بیٹی, کلثوم نام کی بیٹی, زینب نام کی بیٹی, فاطمہ نام کی بیٹی, اور کیا کیا القاب ہے, اسماء نام کی بیٹی, مگر کہاں گئی؟ ایک وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, جسے ابو جہل نے اتنا ستایا کہ اس کے کپڑے اس کو برہنہ کر دیا. پھر
ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے. کہا اسما، کہا سمیہ کہہ دو نبی حق پر نہیں ہے. سمیہ کہہ دو کہ اسلام سچا دین نہیں ہے. سمیہ کہہ دو اسلام سچا، اللہ کی کتاب سچی کتاب نہیں ہے. کہا ابو جہل جتنی دیر تو اونٹوں کو بگانے میں لگا دے گا اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے کی ہے. ایک اونٹ کو مغرب کی طرف، دوسرے کو مشرق کی طرف، بیچ میں دو ٹکڑے ہوئے. کس لیے؟ کس لیے؟ دو چیزیں ہیں بس. یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جو جی چاہے کرو. اذا لم تستحی فاستما شئت. من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مرنا تو ہے تو جہنم آپ کا انتظار کر رہا ہے. دو چیزیں، یا کہو مسلم نہیں جو جی چاہے کر لو، یا کہو مسلم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی ہے، کرتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں مل جل بیٹھے، آپس میں کندھے سے کندھا ملائے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے، دوپٹے کو سر سے گرائے، اپنے اس یعنی حیا و شرم کا پاس و لحاظ نہیں رکھے. اذا لم تستحی فاستما شئت، جا جو جی چاہے کر لو. خاتون ایک آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی، بس میں اختتام کرتا ہوں. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میں عدت کہاں گزاروں؟ کہا جا فلانی گھر میں فلانی صحابی کے گھر میں عدت گزارے. کہا ٹھیک ہے، 2 دن گئے، 4 دن گئے، 10 دن گئے. کہا نہیں، آپ کی حفاظت یہاں پر نہیں ہے، آپ عبداللہ ابن مکتوم کے گھر میں عدت گزاری. کہا کیوں؟ کہا وہ آما ہے نا، وہ آپ کے جسم کو نہیں دیکھ پائے گا، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا، آپ کے ہاتھوں کو نہیں دیکھ پائے گا، اس لیے آپ وہیں پر عدت گزاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھیل پہ، ہر کام پہ اپنی غیرت دکھائی ہے. ایک بار لوگوں کو اسی طرح واضح نصیحت کر رہے تھے. علماء کہتے ہیں جب نبی اکرم حیا کے متعلق واضح نصیحت کر رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر جائیں گے. اس طریقے سے نبی کے چہرے مبارک متغیر ہوتا تھا، تبدیل ہوتا تھا. کہا ہے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، نکل رہے تھے، خاتونیں تھی، مرد تھے، ایک ہی سائڈ پہ نکل رہے تھے، 20 سڑک میں نکل رہے تھے. تمہیں استاد کہتا ہے بار بار، او بیٹا 20 سڑک میں مت چلو، فٹ پاتھ اختیار کرو، 20 سڑک میں مت چلو. کیا کہتا ہے استاد؟ کہتا ہے ہمیں اس کی بات اترتی نہیں ہے. بال سنبھالو. ارے کیا ہے بولتا ہے دن بھر، آج ایک ٹاس مارے گا، صبح بولتا، پھر باپ سے شکایت کریں گے. باپ کیوں؟ آپ کو تو مغربیت پسند ہے، آپ کو اسلام پسند، آپ کو تو مدھو مکھی کے چھت پسند ہے، آپ کو زبیر اور طلحہ کے سٹائل پسند. کہا لوگوں فٹ پاتھ اختیار کرو. نبی یہ برداشت نہیں کرنے والا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے چلیں گے. میرے بیٹوں، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنے آپ میں غیرت لاؤ. میں کہتا ہوں اگر تم لوگ بیدار ہو جاؤ گے، اگر تم لوگ اپنی غیرت کو سنبھالو گے، اگر تم لوگ یہ عزم کر لو کہ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا بس اللہ کی مرضی کے لیے ہوگا، میں کہتا ہوں وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نصرت سے نوازے گا. تم یہ عزم کر لو، ارادہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نصرتوں سے نوازے گا. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمین. ہم کروڑوں میں ہیں، بدنام ہے. آج بھی کر سکتی ہے آپ اندازے گلستہ پیدا. اگر آج
واحدہ وآخر دعوانا الحمدللہ. Please share and like the video, please.